روزانہ اسلامی تاریخ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں۔ کون حق پر ہے؟ ایک مسلمان کے لیے اصل معیار کیا ہے؟ دنیا بھر میں مسلمان مختلف مکاتب فکر، جماعتوں اور علمی روایات سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض لوگ دیوبندی ہیں، بعض بریلوی، بعض اہل حدیث، بعض دیگر اسلامی مکاتب فکر سے وابستہ ہیں۔ عام مسلمان کے ذہن میں اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر حق پر کون ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرتے وقت سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام کی بنیاد کسی شخصیت، جماعت یا مسلک پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت میں محبت، اخوت اور اتحاد کی اہمیت بیان فرمائی۔ تاریخ اسلام میں مختلف علماء نے قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ بعض مسائل میں ان کی آراء مختلف ہوئیں، لیکن ان کا مقصد دین کی خدمت اور حق کی تلاش تھا۔ علمی اختلاف ہمیشہ سے موجود رہا ہے، مگر یہ اختلاف دشمنی کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ ایک عام مسلمان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے اور عمل کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرے، فرائض ادا کرے، نماز قائم کرے، سچ بولے، حلال روزی کمائے، والدین کا احترام کرے اور لوگوں کے حقوق ادا کرے۔ حق کا راستہ صرف نعروں سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے، تو وہ اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں دوسروں کے ایمان کا فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن ہر انسان سے اس کے اپنے عمل کے بارے میں سوال ہوگا، نہ کہ اس بات کے بارے میں کہ اس نے دوسروں کے بارے میں کیا رائے قائم کی تھی۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے، قرآن کو سمجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرے، علماء کا احترام کرے اور ایسے اختلافات سے بچے جو نفرت اور دشمنی پیدا کرتے ہیں۔ آخرکار کامیابی اسی کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور مسلمانوں کے درمیان محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں مختلف مذاہب اور مختلف اسلامی مکاتب فکر موجود ہیں۔ ہر انسان اپنے عقیدے اور سمجھ کے مطابق دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے عقائد کا احترام کریں، کسی کے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کریں اور اختلاف کی صورت میں بھی نرم مزاجی اور حکمت کا راستہ اختیار کریں۔ اصل کامیابی اس میں ہے کہ انسان اپنے اعمال کو بہتر کرے، سچائی پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر ہم اپنے دلوں میں برداشت، محبت اور سمجھ بوجھ پیدا کریں تو معاشرے میں نفرت کم اور امن زیادہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت، اتحاد اور اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دلوں میں محبت اور اتحاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہر قسم کے فتنوں، اختلافات اور برے خیالات سے محفوظ رکھے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ آمین۔